دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں، اگر کسی شخص کے دل میں درد ہوتا ہے یا کسی چیز کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے یا اسے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، یعنی کہ نیت صاف ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وظیفہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر کے آپ لوگوں کو یہ پڑھنا ہے، اگر کسی کے دل میں گھبراہٹ ہو تو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آرام مل جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں وہ آیت نازل فرمائی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ دوستان محترم، ہم بہت زیادہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے گھر کو لے کر کے اور بھی تمام دقتیں ہمیں سامنے آ جاتی ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ یہ بہترین علاج ہے، آپ لوگ اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے والے مشکلات، آپ کے آنے والی پریشانیاں، دقتیں ساری ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی اس آیت پر اعتماد کر کر، یعنی اس آیت پر آپ لوگ پورے طریقے سے پختہ عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات ساری ختم ہو جائیں۔ دوستان محترم، یہ قرآن پاک کی ایسی مقدس آیت ہے، یعنی قرآن پاک کی اتنی مقدس آیت ہے، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں، اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یعنی زندگی میں شامل کرنے کا مطلب یعنی اس کو روزانہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ حاصل ضرور ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل میں اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں، قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ تعالی کے ذکر سے متعلق دواہم باتیں، یعنی اللہ تعالی سے متعلق کچھ باتیں، اللہ تعالی کے ذکر سے متعلق کچھ باتیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالی کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ نمبر 2، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔
اس شیطان یعنی شیطان وسوسے سے بچنا چاہیے، شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اسی طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالی کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا ہے، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے متعلق کتنی باتیں اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ